کامل چھوڑیں مجھے اب، فلک نے کامل کے سر کو دیکھتے کہا جو اس کی گردن میں منہ دیے گہرا سانس بھر رہا تھا۔ فلک کو اپنے آپ پر غصہ آیا، کہاں وہ سونے لگا تھا اور اس نے اسے سونے نہیں دیا تھا، اور اب کامل اسے سکون نہیں لینے دے رہا تھا۔ مسٹر بین دیکھنا اسے بھاری پڑ گیا تھا۔ کامل چھوٹی موٹی شرارتیں کرتے اس کے احسان خطا کر رہا تھا۔ نہیں، ایسے ہی رہو، کامل نے اس کی مزاحمت کرتے وجود کو جکڑتے ہوئے کہا۔ کامل، میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، فلک نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ کامل ایک جھٹکے سے دور ہوا۔ کیا؟ چلے ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ آپ بھی نا بالکل احتیاط نہیں کرتی ہیں، کس نے کہا تھا لیٹنے کو؟ چلتے ہیں تھوڑا سا ایسی کنڈیشن میں۔ کامل نے فوراً سے فلک کے پیٹ پر ہاتھ رکھتے بغیر سانس لیے کہا، اور فلک حیرت سے منہ کھولے اسے دیکھ ہی گئی، جو کب سے اسے اپنے سینے سے لگائے لیٹا ہوا تھا۔ نہ جانے کتنی بار فلک نے اسے کہا اسے جانے دیں، باہر چلتے ہیں، لیکن نہیں، اور اب کس طرح اسے ڈانٹ رہا تھا۔ کامل، آپ دائیں ہیں؟ فلک نے اپنے لب بھینچ کر فقط اتنا پوچھا۔ کامل جو فکر مندی سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، اس کی بات پر چونکا اور اپنی آئی برو جھکا کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا میں آپ کو دائی لگتا ہوں؟ کامل نے الٹا سوال پوچھا۔ جس طرح ابھی آپ مجھے ڈانٹ رہے ہیں اور احتیاط کا کہہ رہے ہیں، ایسے تو مجھے آپ دائی ہی لگ رہے ہیں۔ غلطی آپ کی تھی، میں آپ کو بول بھی رہی تھی مجھے اٹھنے دیں، لیکن آپ مجھے نہیں چھوڑ رہے تھے، اور اب مجھے ہی ڈانٹ رہے ہیں۔ فلک کی آواز آخر میں بھر آئی اور کامل اپنی مسکراہٹ ضبط کرتا رہ گیا۔ فلک کو رونا نہ بھی آ رہا ہو تب بھی وہ اپنی ان بھوری چمکدار آنکھوں میں آنسو بھر لیتی تھی تاکہ کامل خان فوراً سے پگھل جائے۔ میں تو اچھا خاصا سو رہا تھا، آپ نے ہی میری نیند اڑائی تھی، تو پھر ایسے ساری غلطی آپ کی ہوئی۔ کامل نے اس کا ہاتھ تھامتے اسے اپنے نزدیک کرتے کہا۔ کامل، ساری غلطی میری تھی؟ موٹی موٹی آنکھوں میں آنسو لیے اس نے کامل سے پوچھا۔ وہ جانتی تھی اب کامل نے کیا کہنا ہے، اسے پتا تھا اس کی آنکھوں میں آنسو کامل خان کی کمزوری ہے۔ نہیں، بالکل نہیں، غلطی تو میری تھی، آپ تو بہت معصوم سی پیاری سی میری جان ہے۔ کامل نے اس کی بھوری نم آنکھیں دیکھتے اس کی ناک میں پہنی بالی پر اپنے لب رکھتے گمبھیر آواز میں کہا۔ بالکل، فلک نے مسکراتے ہوئے کہا، اور کامل خان ہنس دیا اپنی بیوی کی چالاکی پر۔ چلے باہر چلتے ہیں، فلک نے کامل کو کہتے تیزی سے بیٹھ سے اترنا چاہا جب کامل نے اس کا ہاتھ تھاما۔ آرام سے، احتیاط سے، کامل نے اس کی ناک کی ٹپ پر اپنی انگلی رکھتے کہا۔ فلک نے مسکراتے اس بات میں سر ہلایا، آرام سے بیٹھ سے اتری، کامل کا بازو تھامے وہ اپنے کمرے سے باہر نکلی۔ سامیہ تنزیہ مسکراہٹ لیے لاؤنج میں آئی تھی جہاں پر صرف خضر اور زائد تھے۔ اس نے کچن میں دیکھا جہاں شجیہ کھڑی ملازمہ سے کچھ کہہ رہی تھی۔ کتنے اچھے ہو نا تم دونوں، سامیہ نے لاؤنج کے بیچوں بیچ کھڑے ہو کر تیز آواز میں کہا۔ شجیہ فوراً کچن سے باہر نکلی۔ خضر نے اچنبے سے اس کی طرف دیکھا۔ ایکٹنگ میں، سامیہ نے تنزیہ ہنستے خضر اور شجیہ کی طرف دیکھے جملہ مکمل کیا۔ خضر کی نظر اس کے ہاتھ میں موجود کاغذ پر پڑی اور وہ سب سمجھتے نفی میں سر ہلا گیا۔ کیا کہنا چاہتی ہو؟ شجیہ نے غصے سے پوچھا۔ اب اس کی برداشت کی حد ختم ہو چکی تھی۔ ایک تو یہ لڑکی بن بلائے یہاں آ کر عجیب قسم کی باتیں کر رہی تھی، اور پھر اب یہ۔ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ بہت اچھی ایکٹنگ کرتے ہو دونوں، ایک خوشحال سو کالڈ میاں بیوی کی، جبکہ اصلیت تو یہ ہے کہ تم دونوں نے کانٹریکٹ میرج کی تھی۔ سامیہ کی بات پر شجیہ نے خضر کی طرف دیکھا۔ کسی کے کمرے میں گھس کر اس کی چیزوں کو ہاتھ لگانا بدتمیزی کہلاتی ہے۔ شجیہ نے اب کی بار آنکھوں میں غصہ لیا سامیہ سے کہا۔ کیا ہو رہا ہے؟ فلک اور کامل جو باہر ہی آ رہے تھے تیز آواز سنتے فلک نے پوچھا، پر سامنے سامیہ کو دیکھتے اس کی زبان لڑکھڑائی۔ یہ کیا ہے؟ کیا کرتے پھر رہے ہو تم سب؟ کون ہے یہ لڑکا، اور تم اس لیے حویلی نہیں آ رہی تھی؟ بتاؤ کیا چکر ہے یہ سب؟ کس کا بچہ ہے یہ؟ فاطمہ اماں مجھ پر تو بہت روک ٹوک لگایا کرتی تھیں، اب اپنی بیٹی کے کرتوت دیکھیں گی تو انہیں پتہ چلے گا۔ فلک کو اس حال میں دیکھتے سامیہ نے بوکھلا کر کہا۔ چپ کرو تم، ورنہ تمہاری زبان نکال لوں گا اگر اب ایک لفظ بھی میری بیوی کو کچھ بولا۔ شوہر ہوں میں اس کا، میرا بچہ ہے یہ۔ سامیہ کی بات سنتے فلک کی سانسیں تیز ہوئی تھی۔
وہ نفی میں سر ہلاتے رونے والی ہوئی تھی اور اس کی بگڑتی حالت دیکھتے کامل نے غصے سے آگے بڑھتے سامیہ کے قریب آتے غراتے ہوئے یہ لفظ ادا کیے۔ فلک کی بگڑتی طبیعت دیکھتے اس کا دماغ معاوف ہوا تھا، اس کا کوئی بھروسہ نہیں تھا۔ سامیہ کا وہ گلا دبا دیتا اگر خضر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکا نہ ہوتا تو۔ کیوں چپ کروں میں ابھی حویلی فون کر کے سب کو بتاؤں گی کہ یہ شادی ایک ناٹک ہے اور اس کا بھی صبر کرو۔ سامیہ نے پہلے شجیہ اور پھر فلک کو دیکھتے ضدی لہجے میں کہا۔ شجیہ فوراً سے فلک کی طرف بڑھی جس کے چہرے سے یہ لگ رہا تھا کہ وہ کسی بھی پل گرنے والی ہے، بلکہ مجھے فون کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ سب تو یہاں ہیں۔ سامیہ جیسے ہی پلٹی دروازے میں داجی اور فاطمہ اماں کو دیکھتے اس نے تیزی سے کہا۔ اس کی آواز پر سبھی بیرونی دروازے کی طرف متوجہ ہوئے تھے اور وہاں داجی اور فاطمہ اماں کو دیکھتے ان تینوں کے چہرے پر پریشانی جھلکی تھی۔ زائد تو اپنی پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالے سکون سے کھڑا تھا۔ فلک نے بھیگی نظروں سے اپنی ماں کی طرف دیکھا جو اس کی طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ آئیں فاطمہ اماں، دیکھیں اپنی بیٹی کی حرکتیں، ماں بننے والی ہے یہ۔ چھپ کر شادی رچا رکھی تھی انہوں نے اور ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا شادی کی بھی ہے یا نہیں۔ سامیہ کے الفاظ سنتے کامل نے اپنی مٹھیاں بھیجی۔ کیا کوئی اتنا بھی گر سکتا ہے؟ ہاں، جس انسان کے دل میں خود غرضی ہرس ہو وہ کسی بھی حد تک گر سکتا ہے۔ فلک نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا تھا اور اپنی آنکھیں موندتی وہ زمین پر گرتی چلی گئی تھی۔ فلک، کامل بھائی، خضر۔ شجیہ فلک کو بے ہوش ہوتے دیکھتے چیخی۔ فاطمہ اماں اور داجی بھی پریشانی سے اس تک آئے۔ خدا کی قسم خضر، اگر میری بیوی یا بچے کو کچھ ہوا تو میں اس عورت کو چھوڑوں گا نہیں۔ کامل دھاڑا اور جلدی سے فلک کے بے ہوش وجود کو اپنی باہوں میں بھرتے باہر بھاگا۔ فاطمہ اماں داجی بھی فکر مندی سے اس کے پیچھے بھاگے تھے۔ شجیہ نے جاتی سامیہ کا ہاتھ پکڑا، اسے پلٹتے کھینچ کر ایک تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ لعنت ہے تم جیسی شیطانی عورت پر، اگر اسے کچھ ہوا نا تو کامل بھائی بعد میں، پہلے میں تمہارا یہ خبیث قسم کا دماغ ٹھکانے پر لے کر آؤں گی۔ شجیہ انتہائی غصے میں کہتے خضر کے پیچھے بھاگی تھی جو گھر سے پریشانی سے نکلا تھا۔ سامیہ اپنا سن ہوا لال گال لیے وہیں کھڑی رہی۔ شجیہ کی بات پر اس کے پورے وجود میں سنسنی سی دوڑ گئی تھی۔ سب اسپتال میں فکر مندی سے ڈاکٹر کا انتظار کر رہے تھے۔ تقریباً آدھا گھنٹہ ہونے کو آیا تھا لیکن ابھی تک ڈاکٹر باہر نہیں آئی تھی۔ کامل بے چینی سے چکر لگاتا اپنے آپ پر ضبط کر رہا تھا۔ اس نے خون خوار نظر ایک طرف کھڑی سامیہ پر ڈالی جو اب بھی ڈھیٹوں کی طرح ہاسپٹل تک آ گئی تھی۔ کامل کی سبز لہو رنگ ہوتی آنکھوں کو دیکھتے سامیہ نے تھوک نگلا۔ داجی اور فاطمہ اماں کی نظریں بھی اس خوبرو نوجوان کو دیکھ رہی تھی جو اس طرح بھی کیفیت میں چکر لگاتا اپنی سبز آنکھوں میں ان کی بیٹی اور نواسی کے لیے ڈھیروں فکر اور محبت سموئے ہوئے تھا۔ اور یہاں روم کا بند دروازہ دیکھتے کامل کی جان لبوں پر آئی ہوئی تھی۔ اس کا دل آج سے پہلے کبھی اس طرح نہیں دھڑکا تھا۔ وہ اب فلک پر کوئی آنچ بھی نہیں آنے دے سکتا تھا۔ وہ اس کی بیوی، اس کی محبت، اس کے بچے کی ماں تھی۔ کیسی ہے وہ؟ ڈاکٹر کے آنے پر کامل نے آگے بڑھتے تیزی سے ان سے پوچھا۔ وہ اب ٹھیک ہیں، زیادہ اسٹریس لینے کی وجہ سے وہ اپنے حواس بحال نہیں کر پا رہی تھی۔ بہت مشکل سے ان کی طبیعت بحال ہوئی ہے۔ اسٹریس، پریشانی ان کے لیے اور بچے کے لیے اچھا نہیں ہے۔ آپ کوشش کریں انہیں پرسکون ماحول میں رکھیں۔ اگر اب انہیں کوئی اسٹریس یا پریشانی دی تو ہو سکتا ہے تب ان کی طبیعت بہت زیادہ بگڑ جائے اور ان کی جان اور بچے کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ باقی آپ ان سے مل سکتے ہیں۔ ڈاکٹر لب بھینچے کہتی وہاں سے نکلتی چلی گئی تھی۔ ڈاکٹر کے کہنے پر کامل نے اپنی مٹھیاں بھیجی۔ بنا کسی کی طرف دیکھے وہ ایک جھٹکے سے دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا۔ شجیہ خضر نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر داجی کی طرف جو اب خود بھی کمرے میں داخل ہو گئے تھے۔ فلک اپنی آنکھیں موندے لیٹی ہوئی تھی، ہاتھ میں ڈرپ لگی ہوئی تھی اور بند آنکھوں سے آنسو بہتے اس کے چہرے کو بھگو رہے تھے۔ فلک، کامل نے اس کے پاس آتے اس کے بال صحیح کرتے پیار بھرے لہجے میں اسے پکارا۔ فلک نے کامل کے پکارنے پر اپنی لال روئی روئی آنکھیں کھولتے اس کی طرف دیکھا۔ کامل اس کی روئی سوجی آنکھیں دیکھتے اپنے لب بھیج گیا۔ فاطمہ اماں نے کمرے میں داخل ہوتے اپنے جان سے عزیز بیٹی کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر اذیت تھی۔ وہ اس کے قریب آئیں۔ فلک نے کامل کے چہرے سے نظریں پھیرتے اپنی اماں کو دیکھا۔ اماں،
میں بتانا چاہتی تھی اماں، مجھے معاف کر دیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتی تھی نکاح کا، پر میں ڈر پلیز اماں، مجھ سے ناراض مت ہو پلیز۔ فاطمہ اماں کا ہاتھ پکڑے فلک نے روتے ہوئے بے ربط جملے ادا کیے، اور کامل خان کا بس نہ چلا کہ اس کے روتے تڑپتے وجود کو اپنے سینے میں بھینچ لے۔ وہ محض سبز آنکھوں سے اپنی ہاتھوں کی مٹھیاں بھیجے کھڑا فلک کی طرف دیکھتا رہا۔ پہلے تو آپ چپ کریں، آپ کو رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اور بابا آپ کے نکاح کے بارے میں جانتے ہیں، بھائی جان ہمیں سب کچھ بتا چکے ہیں بیٹا، ہم کیوں اپنی بیٹی سے ناراض ہوں گے؟ ہم یہ سب جانتے ہیں، آپ کا نکاح کس حال میں ہوا ہے، کیسے ہوا ہے، آپ اپنے شوہر کے ساتھ خوش ہیں، ہمیں اور کیا چاہیے؟ فاطمہ اماں نے فلک کے آنسو صاف کرتے اس کے چہرے پر پیار کرتے نرم آواز میں کہا۔ فاطمہ اماں کی بات پر سامیہ کے چہرے کی رنگت متغیر ہوئی، جبکہ فلک ان کے ہاتھ پر اپنا سر رکھے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ خضر اور شجیہ نے سکون کا سانس بھرا۔ فاطمہ اماں نے فلک کو اپنے سینے سے لگایا۔ کامل نے دروازے کی طرف دیکھا جہاں سے میجر محمد اندر آ رہے تھے۔ کامل نے آنکھوں سے ان کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے اپنی آنکھیں جھپکتے اسے تسلی دی۔ خضر، دادا جی نے اپنا رخ خضر کی طرف کیا۔ ان کی آواز پر شجیہ نے بھی ان کی طرف دیکھا، ڈر تو اسے بھی لگ رہا تھا، نہ جانے وہ کیا کہیں گے۔ داجی، خضر نے ان کی طرف دیکھتے ہی کہنا چاہا۔ کچھ بھی کہنے یا وضاحت دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ایک فیصلہ کر چکے ہیں آپ چاروں کے لیے۔ داجی کی بات پر اب لڑکیوں نے بھی ان کی طرف دیکھا تھا، دل ان چاروں کے انجانے خوف سے دھڑکے۔ کیسا فیصلہ؟ خضر اور کامل دونوں نے یک زبان کہا۔ آپ چاروں کا دوبارہ نکاح کیا جائے گا۔ خضر، آپ چاہیں جتنے بھی بڑے ہو جائیں، ہمارے لیے ہمارے وہی چھوٹے سے خضر رہیں گے۔ آپ کے ہر ایک عمل پر ہماری نگاہ تھی، ہم جانتے تھے آپ نے یہ کانٹریکٹ میرج کی ہے، اور اپنی بہو کی صورت دیکھتے ہم سمجھ گئے تھے کہ یہ پوری ایمانداری سے اس شادی کو نبھائے گی اور آپ کا دل بھی اپنی جانب راغب کر لے گی۔ داجی کے کہنے پر خضر اور شجیہ کی آنکھوں اور دل میں سکون بھرتا جا رہا تھا، اور سامیہ کے چہرے پر موجود مسکان اور سکون ختم ہوتا جا رہا تھا۔ یہاں تو بازی ہی پلٹ گئی تھی۔ خضر نے مسکراتے شجیہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے تھاما۔ اس کی آنکھوں میں اب سکون تھا۔ اس نے شجیہ کی طرف دیکھا جس نے اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت بھی مضبوط کر دی تھی، اور مسکراتی نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کامل کے والدین سے بات ہو چکی ہے، وہ جلد کراچی آ رہے ہیں، اور پھر بہو کے والد کی طبیعت کو دیکھتے ہم نے سادگی سے نکاح کی تقریب کرنے کا سوچا ہے۔ فاطمہ اماں نے مسکراتے ہوئے ان سب سے کہا۔ میجر محمد سب کچھ داجی اور فاطمہ اماں کو بتا چکے تھے، اور کامل کی فلک کے لیے محبت کو بھی۔ فاطمہ اماں اور داجی پہلے فکر مند ہوئے تھے، لیکن کامل کے بارے میں جاننے اور اس کی فیملی کے بارے میں جاننے کے بعد وہ مطمئن ہو گئے تھے۔ فلک کی ڈرپ ختم ہوتے ہی کامل اسے احتیاط سے ہاسپٹل کے باہر لایا تھا۔ اس کا ہاتھ تھامتے اسے نرمی سے گاڑی میں بٹھاتے اس نے اس کا دوپٹہ جو گاڑی سے باہر نکلا ہوا تھا اسے اندر کیا اور پلٹ کر ان سب کو دیکھا۔ سامیہ اور زائد تو ہاسپٹل سے چلے گئے تھے، فاطمہ اماں اور داجی خضر اور شجیہ کے ساتھ ہی تھے۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتا ہوں، امید ہے آپ لوگوں کو اعتراض نہیں ہوگا، کامل نے داجی اور فاطمہ اماں کی طرف دیکھتے کہا۔ اس کی بات پر فلک کا رنگ سرد سے لال ہوا، اس کے لہجے سے کہیں نہیں لگ رہا تھا کہ وہ پوچھ رہا ہے، وہ انہیں بتا رہا تھا، جبکہ فاطمہ اماں نے اس بات میں سر ہلایا۔ کامل نے ان کے اس بات میں سر ہلانے پر ان دونوں کے سامنے اپنا سر جھکایا۔ داجی اور فاطمہ اماں دونوں نے اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا، اور کامل نے گاڑی میں اپنی جگہ سنبھالی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں کامل؟ فلک نے کامل کے کندھے پر سر رکھتے پوچھا۔ ہم آئس کریم کھانے جا رہے ہیں، کامل نے موڑ کاٹتے ہوئے شوق لہجے میں کہا۔ سچی؟ فلک نے خوشی سے اس کی طرف دیکھتے پوچھا۔ مچی، کامل نے اس کے گال پر اپنے لب رکھتے ہوئے کہا۔ فلک لال ہوتی واپس اپنا چہرہ اس کے کاندھے پر رکھ گئی، جبکہ کامل نے اپنے فون سے ایک ضروری میسج کر کے اپنا دھیان ڈرائیونگ پر مرکوز کیا۔ شام کا وقت، ساحل سمندر پر گاڑی کے بونٹ پر بیٹھے وہ دونوں آئس کریم سے لطف اندوز ہوتے سامنے لہروں اور ڈوبتے سورج کو دیکھ رہے تھے۔ کامل اسے ساحل سمندر پر لے آیا تھا۔ کامل، فلک نے کامل سے کہا جو اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اس کے پاس بیٹھا سامنے سمندر کی لہروں کو تک رہا تھا۔ جی حیاتی، کامل نے اس کے سر پر اپنے لب رکھتے ہوئے کہا۔ کامل، کتنا حسین منظر ہے نا یہ؟
فلک نے بھوت ہوتے کہا۔ واقعی سب سے حسین منظر ہے یہ، کامل نے اس کے سر پر اپنی تھوڑی رکھتے ہوئے کہا۔ کامل میں آج بہت ڈر گئی تھی، فلک نے آئس کریم کھاتے ہوئے کہا۔ میں بھی۔ کامل نے اس کی کمر پر گرفت مضبوط کرتے اسے مزید خود میں بھیجا۔ آج جس طرح وہ بے ہوش ہوئی تھی اور پھر ڈاکٹر کی بات یاد آتے اس کا دل دوبارہ تیزی سے دھڑکا تھا۔ آپ کیوں ڈرے تھے؟ فلک نے کامل کے کاندھے سے سر اٹھا کر اس کے خوبرو چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ آپ کو بے ہوش ہوتا دیکھ کر، آپ کے اور اپنے بچے کے لیے، آپ دونوں کی صحت کے لیے میں ڈر گیا تھا۔ آپ دونوں کو کوئی آنچ آئے میں یہ کبھی برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ کامل نے اس کی بھوری آنکھوں پر اپنے لب رکھتے گھمبیر آواز میں کہا۔ اور اگر اماں ہمیں الگ کر دیتی تب آپ کیا کرتے؟ فلک نے اپنا نچلا لب دانتوں تلے دباتے کامل کے چہرے کی طرف دیکھتے سوال کیا۔ کامل کا نرم چہرہ فوراً سے سخت ہوا، اس نے جبڑے بھینچ کر فلک کی طرف دیکھا۔ آپ کو مجھ سے صرف اور صرف موت الگ کر سکتی ہے، ہمارا رشتہ کمزور نہیں ہے، آپ میری ہیں اور میں کسی بھی حال میں آپ کو خود سے دور نہ کرتا۔ میں یہ جملہ سوچنا بھی نہیں چاہتا اور نہ ہی آئندہ یہ جملہ آپ کے ان گلابی لبوں سے سننا چاہتا ہوں۔ کامل کا ہر لفظ سنجیدگی اور شدت میں ڈوبا ہوا تھا۔ اتنا پیار کرتے ہیں آپ مجھ سے؟ فلک نے چمکتی آنکھوں سے پوچھا۔ حد سے زیادہ، کامل نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے مضبوطی سے کہا۔ چلیں اب؟ کامل نے گاڑی کے بونٹ سے اترتے فلک کو کمر سے تھامتے نیچے اتارا۔ چلتے ہیں، پر میں چاہتی ہوں آپ یہاں ریت پر دل بنا کر میرا اور اپنا نام لکھیں، فلک نے فرمائش کی۔ اور اس سے کیا ہوگا؟ کامل نے چنبے سے پوچھا۔ میں اس کی تصویر کھینچ کر اسے اپنے فون وال پیپر پر لگاؤں گی نا، کتنا کیوٹ لگتا ہے، میں نے بہت ساری ویڈیوز بھی دیکھی ہیں کامل، پلیز نا، فلک نے اس کا کندھا پکڑتے ہوئے التجائی لہجے میں کہا۔ کامل نے آگے بڑھتے ایک پتھر اٹھایا اور اسے سمندر کے کنارے پر دل بنا کر اس میں اپنا اور فلک کا نام لکھا۔ فلک کے چہرے پر زندگی سے بھرپور مسکراہٹ نے احاطہ کیا، وہ آنکھوں میں محبت لیے کامل کو دیکھے گئی جو اپنے کپڑوں کی پرواہ کیے بنا گھٹنوں کے بل بیٹھے محویت سے اپنا اور اس کا نام لکھ رہا تھا۔ ہو گیا ہے، کیسا لگ رہا ہے؟ کامل نے کھڑے ہوتے فلک سے پوچھا، جس نے ریت پر دیکھا اور پھر جلدی سے کامل کی پاکٹ سے فون نکالتے اس کی تصویریں لی۔ بہت خوبصورت، فلک نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یکدم ایک تیز لہر آئی اور دونوں نام آپس میں گڈمٹ کر گئی۔ کیا فائدہ؟ لہر نے ہمارا نام مٹا دیا، کامل نے گہرا سانس بھرتے کہا۔ اس نے ہمارا نام مٹایا نہیں، ہمیں ایک دوسرے میں شامل کر دیا ہے۔ دونوں نام ایک دوسرے کے ساتھ مل گئے ہیں، جیسے ہم دونوں ایک دوسرے میں سمائے ہیں۔ میرا دل آپ کے سینے میں دھڑکتا ہے اور آپ کا دل میرے سینے میں، جیسے آپ ہیں تو میں ہوں، جیسے میں ہوں تو آپ ہیں، بالکل اسی طرح اس لہر نے ہم دونوں کے ناموں کو آپس میں ملا کر ہم دونوں کو ایک کر دیا ہے۔ فلک نے کامل کا ہاتھ مضبوطی سے تھامتے دھیمے لہجے میں کہا۔ کامل نے اس کی بات پر اس کا خوبصورت چہرہ تکا تھا۔ واللہ یہ حسین لڑکی اس کی زندگی تھی، آپ سے تو میرا روح کا رشتہ ہے حیاتی، کامل نے اس کا گال سہلاتے ہوئے کہا۔ آپ مجھے حیاتی کیوں بولتے ہیں؟ فلک نے پوچھا۔ کیونکہ آپ میری زندگی ہیں اسی لیے، اور عربی میں اس کا مطلب ہوتا ہے میری زندگی، کامل نے اس کی تھوڑی چومتے کہا۔ اوہ، تو میں بھی آپ کو حیاتی کہہ سکتی ہوں؟ فلک نے اپنی آئی برو جھکا کر پوچھا۔ جی بالکل، آپ میری زندگی ہیں، میں آپ کی زندگی ہوں، بس بات ختم، کامل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو چلیں حیاتی؟ فلک نے ہنستے ہوئے کامل سے پوچھا۔ جی حیاتی، چلیں، کامل نے اس کی ناک کی ٹپ کو لبوں سے چھوتے کہا اور فلک کا ہاتھ تھامے وہ گاڑی میں سوار ہوا۔ فارم ہاؤس سے کچھ دور کامل کی نظر فلک پر پڑی، جو سیٹ کی پشت سے اپنا سر ٹکائے سو گئی تھی۔ کامل نے اپنا ہاتھ بڑھاتے نہایت نرمی سے اس کا گال سہلایا۔ فارم ہاؤس کے باہر گاڑی روکتے اس نے فلک کو دیکھا۔ حیاتی، نرم محبت بھرا لہجہ۔ فلک نے نیند میں بند آنکھوں سے کہا۔ گھر آ گیا ہے، کامل کی بات پر فلک نے اپنی آنکھیں کھول کر ونڈو سے باہر دیکھا، جہاں ایک خوبصورت سا فارم ہاؤس تھا۔ ہم یہاں کیوں آئے ہیں کامل، اور یہ آپ کا فارم ہاؤس ہے؟ فلک نے سوال کیا۔ ہم یہاں کیوں آئے ہیں یہ تو اندر جا کر پتہ لگے گا،
اور ہاں، یہ ہمارا فارم ہاؤس ہے۔ کامل نے کہتے اپنی طرف کا دروازہ کھولا۔ فلک کی طرف آتا دروازہ کھولتے اسے باہر نکالا۔ اس کا ہاتھ تھامتے وہ فارم ہاؤس کے اندر بڑھا تھا، جہاں اندر داخل ہوتے ہی ایک خوبصورت لان تھا، جہاں سے آتی موتیا کے پھولوں کی مہک فلک کا دل خوشگوار کر گئی تھی۔ کامل اسے لیے فارم ہاؤس کے اندر داخل ہوا، جہاں دروازے پر ہی دو لڑکیاں کھڑی تھیں۔ فلک حیرت اور ستائش سے اس محل نما گھر کو دیکھ رہی تھی۔ آپ ان کے ساتھ جائیں، یہ آپ کو تیار کریں گی، ہم ملتے ہیں کچھ دیر میں، کامل نے فلک سے نرمی سے کہا اور ان دو لڑکیوں کو اشارہ کیا۔ فلک سمجھ گئی تھی کہ کامل نے ضرور اس کے لیے کوئی سرپرائز پلان کیا ہے۔ اس کا دل خوشی سے جھوم اٹھا۔ اس بات میں سر ہلاتی وہ ان لڑکیوں کے ساتھ ایک طرف بڑھ گئی تھی۔ میم، یہ آپ کا ڈریس ہے، آپ چینج کر لیں، ایک لڑکی نے اسے سامنے رکھا گیا ڈریس اٹھا کر کہا۔ فلک نے ڈریس کو دیکھتے اپنی آنکھیں پھیلائی تھیں۔ اتنا حسین ڈریس، پیلے رنگ کی فراک جس کا گھیر انتہا کا تھا، گہرا گلا اور انتہا کی خوبصورت فراک۔ یہ تو سیم بیل کی طرح کا سوٹ ہے، فلک نے بیوٹی اینڈ دا بیسٹ میں موجود لڑکی کا نام لیتے کہا۔ اسے یہ فلم انتہا کی پسند تھی۔ نہ جانے کتنی بار وہ یہ فلم دیکھ چکی تھی، اور جس طرح کی فراک بیوٹی نے پہنی تھی، کتنی ضد کی تھی اس نے ایک ایسا ڈریس لینے کی۔ اس کی آنکھیں خوشی سے چمکی تھی۔ وہ فوراً سے وہ ڈریس لیتے چینج کرنے گئی تھی۔ فلک نے آئینے میں خود کی طرف دیکھا۔ بھورے بالوں کا کچھ حصہ لے کر درمیان میں جوڑا بنایا گیا تھا اور باقی بال پشت پر کھلے چھوڑ رکھے تھے۔ بھوری آنکھوں پر کاجل لگائے، نوز رنگ پہنے، لبوں کو گہرے سرخ رنگ سے رنگے، بھرے بھرے گالوں پر لالی لگائے، نازک سے بندے پہنے وہ انتہا کی حسین لگ رہی تھی۔ گہرے گلے سے نظر آتی اس کی سفید بے داغ گردن اس کا رنگ لال کر گئی تھی۔ کامل کا سوچتے اس کے وجود میں ایک برق رفتاری سی دوڑ گئی تھی، ہاتھ فوراً پسینے سے بھرے۔ میم، یہ شوز؟ ملازمہ کے جوتے لانے پر اسے حیرت ہوئی۔ ہیل نہیں ہے؟ فلک نے پوچھا۔ وہ سر نے خاص تاکید کی تھی کہ ہیل والی چپل نہیں پہننی آپ کے لیے، یہ شوز بھی وہ خود لائے ہیں، ملازمہ نے رسانیت سے بتایا، اور فلک محض مسکرا کر رہ گئی۔ کامل کی اس حرکت پر وہ اس کے لیے نہایت فکر مند تھا۔ وہ اس کی چھوٹی سی چھوٹی چیز کا بھی خیال رکھتا تھا، اور فلک اس کی محبت محسوس کرتے اپنے آپ کو نہایت ہی خوش نصیب سمجھتی تھی۔ کمرے سے باہر نکلتے اس کا دل پسلیوں سے سر ٹکرا رہا تھا، ہاتھوں میں پسینہ بھرنا شروع ہو گیا تھا۔ ملازمہ اس کا ہاتھ تھامے اسے پچھلے لان میں لے آئی۔ فلک کو وہاں چھوڑتے وہ گدھے کی سینگ کی طرح غائب ہو گئی۔ ارے رکے، فلک نے ملازمہ کو آواز دی، پر وہ انسنا کرتے وہاں سے چلی گئی۔ فلک نے سامنے دیکھا جہاں ہر طرف اندھیرا تھا۔ اسے حیرت ہوئی۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا جب اس کے پیروں کے نیچے سے لائٹ جلی۔ فلک کو حیرت ہوئی۔ وہ جیسے جیسے قدم بڑھا رہی تھی ویسے ویسے اس کے قدموں کے نیچے سے لائٹ جل رہی تھی۔ لبوں پر مسکراہٹ آ ٹھہری۔ وہ کسی چھوٹی بچی کی طرح اپنے قدم بڑھاتے اس روشنی کو دیکھتے مسکرا رہی تھی۔ ایک جگہ پر جا کر وہ رکی۔ یکدم ساری لائٹس آن ہوئیں اور سامنے نظر آتا منظر دیکھتے فلک کی آنکھیں تحیر سے پھیلی۔ آس پاس کے درختوں پر چھوٹی چھوٹی جگنوں کی مانند گولڈن رنگ کی لائٹس لگائی گئی تھی۔ اس کے دائیں اور بائیں طرف دیوں کی ایک قطار تھی جو جلتے وہاں روشنی بکھیر رہے تھے۔ پھولوں کی مدھم مدھم خوشبو، اور سامنے پرنس سوٹ میں ملبوس اس کا سبز آنکھوں والا شہزادہ جس کے ہاتھوں میں ایک جگنوؤں سے بھرا جار تھا، گلابی لبوں پر ایک گہری مسکان لیے، آنکھوں میں خمار محبت کا سمندر لیے مبہوت سا ہوتا اپنی شہزادی کو دیکھ رہا تھا۔ یہ انتہائی دلکش منظر تھا۔ یہ سب بہت خوبصورت تھا، بہت زیادہ۔ وہ اس کی بیوٹی تھی اور وہ فلک کا بیسٹ۔ وہ صبح سے جتنا رو چکی تھی، جتنا وہ پریشان ہوئی تھی، اب سامنے نظر آتا منظر دیکھتے اس سے کئی زیادہ خوش تھی۔ کامل مبہوت سا اپنی حیاتی کو دیکھے گیا۔ دل کی دھڑکنوں میں تلاطم برپا ہوا، جذبات انگڑائی لیتے بیدار ہوئے۔ کھوئے کھوئے انداز میں اپنے قدم بڑھاتا وہ فلک تک آیا۔ اس سے ایک انگلی کے فاصلے پر رکتے اس نے فلک کی پوری چمکدار آنکھوں میں دیکھا۔ دھیان دیں محترمہ اپنی زلفوں پر، یہ میرا ذہن الجھا رہی ہیں۔ دھیان دیں محترمہ اپنی ان آنکھوں پر، یہ مجھے خود میں ڈبا رہی ہیں۔ پھر سے کہہ رہا ہوں، دھیان دیں محترمہ اپنی مسکراہٹ پر، یہ میرے دل کی دھڑکن بڑھا رہی ہیں۔ کامل نے فلک کے چہرے پر جھکتے گمبھیر آواز میں کہا۔
کامل کے اس طرح شعر پڑھنے پر فلک کے لبوں پر ٹھہری مسکان مزید گہری ہوئی۔ آپ تو شاعر بھی بن گئے ہیں، فلک نے کامل کی سبز آنکھوں میں دیکھتے کہا۔ عشق میں عاشق شاعر نہ بنے یہ ہو ہی نہیں سکتا، کامل نے مسکراتے ہوئے کہا اور فلک کے ہاتھوں میں جگنوں سے بھرا جار تھمایا۔ فلک کے پیچھے جاتے اس کی پشت کو اپنے سینے سے لگایا۔ فلک اپنی سانسیں روک گئی اس کی نزدیکی پر۔ کامل نے اپنے دونوں ہاتھ اس کی کمر سے گزارتے اس کے پیٹ پر رکھے۔ حسین ہے نئی، کامل نے فلک کے ہاتھ میں تھامے جار کی طرف دیکھتے کہا۔ جی، فلک نے اپنے ہاتھ پہ تھامے جار میں موجود جگنوں کو محویت سے دیکھتے کہا، اور بھی حسین لگیں گے جب آپ ان کو آزاد کریں گی۔ کامل نے اپنی تھوڑی فلک کے کندھے پر رکھتے کہا۔ اس کے جسم سے اٹھتی مدہوش کن خوشبو میں گہری سانس بھرتے اس نے فلک کے کان میں سرگوشی کی۔ فلک نے کامل کی لو دیتی سانسیں اپنی گردن پر محسوس کرتے جار کھولا۔ روشنی بکھیرتے جگنوں جار سے نکلتے ہر سو بکھرے۔ فلک کے لبوں پر مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ کامل فلک کے چہرے پر نظر آتے خوشی کے رنگ دیکھتے مسکرا گیا۔ دیکھا، حسین لگ رہا ہے نا یہ منظر؟ کامل نے اس کے کان کی لو کو اپنے لبوں میں دبائے پوچھا۔ بہت حسین لگ رہا ہے، فلک نے جگنوں کو دیکھتے کہا، اور کامل خان جگنوں کی روشنی میں فلک کا حسین چہرہ دیکھے گیا۔ اپنی گردن پر کچھ محسوس کرتے فلک نے اپنی گردن کی طرف دیکھا، جہاں پر ایک انتہائی نازک خوبصورت سا پینڈنٹ تھا جس میں چھوٹا سا دل بنا ہوا تھا، اور وہ ایسے چمک رہا تھا جیسے کوئی جگنو اس میں قید ہو۔ یہ بہت خوبصورت ہے کامل، فلک نے ستائش بھرے لہجے میں اس پینڈنٹ کو چھوتے کہا۔ آپ سے کم، کامل نے اس کے کندھے پر لب رکھتے محبت سے کہا۔ ڈانس کریں؟ کامل نے فلک کا رخ پلٹتے اس سے پوچھا۔ پر یہاں تو کوئی میوزک ہی نہیں ہے، فلک نے کاندھے اچکا دیے۔ آپ بس میری آنکھوں میں دیکھیے گا، میری نظروں کی زبان کو سمجھیے گا، ہمیں میوزک کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ کامل نے اس کے کمر پر اپنا ہاتھ رکھا۔ فلک نے کامل کی بات پر اس کی سبز محبت سے بھری آنکھوں میں دیکھتے اپنا ہاتھ اس کے کاندھے پر رکھا۔ آپ نے میری خواہش پوری کی ہے کامل، فلک نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے دھیمے لہجے میں کہا۔ جانتا ہوں، کامل نے اس کی بھوری آنکھوں میں دیکھتے کہا۔ کیسے جانتے ہیں کہ بیوٹی بننا میری خواہش تھی؟ فلک نے سوال کیا۔ کامل اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے ہلکے ہلکے موو کر رہا تھا۔ آپ سے جڑی ہر چیز کے بارے میں جانتا ہوں میں، آپ کی ہر خواہش پوری کرنا میرا فرض ہے، تو یہ کیسے ادھوری چھوڑ دیتا؟ کامل نے اس کے من موہنی صورت کو تکتے کہا۔ اور یہ سب آپ نے کب کیا؟ فلک نے اس کے قدموں کے ساتھ قدم ملاتے پوچھا۔ یہ سب کرنے کا سوچا تو بہت پہلے تھا، لیکن آج جو کچھ ہوا اور جتنا آپ نے ان حسین بھوری آنکھوں پر آج ظلم ڈھایا ہے، ان آنکھوں میں چمک اور یہ خوشی جو اس وقت نظر آ رہی ہے، یہ دیکھنے کے لیے آج ہی یہ سرپرائز دینے کا سوچا۔ کامل کے کہنے پر فلک مسکرا گئی۔ آپ بہت اچھے ہیں کامل، بہت اچھے، نہ جانے آپ میں ایسا کیا ہے جو میں آپ میں گم ہوتی چلی گئی۔ میں اپنے دل کو آپ کی طرف راغب ہونے سے روک ہی نہ پائی، میرے قدم آپ کی طرف بڑھتے چلے گئے، میرا اپنے دل پر اپنے جذباتوں پر قابو ہی نہ رہا۔ فلک نے اس کی سبز آنکھوں میں دیکھتے ایک جذب سے کہا۔ کہتے ہیں اللہ زندگی میں آپ کے کسی نیک عمل کا انعام دے دیتا ہے، اور مجھے نہیں معلوم میرا ایسا کون سا عمل ہے جو میرے رب کو پسند آ گیا اور اس نے اس کے عوض آپ کو میرے نصیب میں لکھ دیا۔ شاید آپ میرے کسی عمل کا تحفہ ہیں جو مجھے ملا ہے، کامل نے گمبھیر لہجے میں ایک جذب سے کہا۔ آپ کا شکریہ میری زندگی میں آنے کے لیے، آپ کا شکریہ مجھے باپ جیسے مرتبے پر فائز کرنے کے لیے، کامل نے اس کے سرخ رنگ سے رنگے ہونٹوں کو اپنی انگلی سے چھوتے گمبھیر آواز میں کہا۔ وہ کب سے اس کے یہ ہلتے سرخ لبوں کو دیکھتے اپنے اوپر ضبط کر رہا تھا۔ اپنا ضبط کھوتے وہ اس کے سرخ لبوں پر جھکا، فلک کی کمر پر ہاتھ رکھتے اسے مزید اپنے قریب کیے۔ وہ سب کچھ بھلائے بس فلک کی سانسیں پینے میں مگن تھا۔ فلک نے اس کے کالر کو دونوں ہاتھوں سے دبوچا، نرمی سے فلک کے لبوں کو چھوتے وہ فلک کو بھی خود میں گم کرتا چلا گیا۔ فلک کے بال اس کے کندھے سے سرکتے اس کے بالوں تک آئے، اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے وہ کامل کے عمل میں اس کا ساتھ دینے لگی۔ سب سے دلکش آپ مجھے تب لگتی ہیں جب میری شدت سے آپ کے یہ گلابی لب بھیگ جاتے ہیں اور آپ کے چہرے کی رنگت سرخ ہوتی ہے۔ کامل نے فلک سے دور ہوتے اس کے سر سے اپنا سر ٹکائے گھمبیر خمار بھری آواز میں کہا۔ فلک نے اس کے کہنے پر اپنی آنکھیں بند کی، چہرہ لال گلابی ہوا۔ کامل نے ایک جھٹکے سے اسے اپنی باہوں میں بھرتے لان کے سائڈ پر بنے دروازے سے اندر داخل ہوا۔ فلک نے حیرت سے اس راستے کو دیکھا جو سیدھا ایک کمرے کی طرف آتا تھا۔ پورے کمرے کو سجایا گیا تھا
جگہ جگہ دیے جلا کر رکھے گئے تھے۔ کامل نے فلک کو کمرے کے بیچوں بیچ اتارا، اس کی پشت اپنے سینے سے لگائے۔ اس نے اس کے پیٹ پر اپنا ہاتھ رکھتے اسے مزید خود میں بھینچا۔ کامل مجھے بھوک لگ رہی ہے، کھانا کھاتے ہیں؟ فلک نے اس کی پرتپش سانسیں اپنی نظر آتی کمر پر محسوس کرتے اٹکتی آواز میں کہا، حیاتی آپ باہر سے بہت کچھ کھا کر آئی ہیں، ابھی میری بھوک مٹائے۔ کامل نے اس کے کان میں گمبھیر سرگوشی کی اور اپنے دہکتے لب اس کی پچھلی گردن اور واضح ہوتی کمر پر رکھتے فلک کے آسان خطا کیے۔ گہرے سانس بھرتے وہ اپنی دھڑکنوں کو قابو کرنے کی کوشش کر رہی تھی جو لمحہ بہ لمحہ بڑھتی جا رہی تھی۔ کامل نے ایک جھٹکے سے اس کی زپ کھولی اور فلک کو لگا اس کا دل بس اب سینے سے نکل کر باہر آ جائے گا۔ فلک نے فوراً سے اپنے سینے سے فراک پکڑ کر روکی۔ کامل نے ایک جھٹکے سے اس کا رخ بدلا، اس کے ہونٹوں کو اپنے قبضے میں لیے وہ اس کی کمر پر اپنا ہاتھ رکھتے اسے سہارا دیے پیچھے قدم لیتا چلا گیا، اور فلک کو سمجھ نہ آئی اپنا آپ کیسے سنبھالے۔ فلک کو آرام سے بیڈ پر لٹاتے وہ اس پر جھک آیا۔ آج یہ گریز ناممکن ہے میری جان، آپ کی روح میں اتر کر آپ کی سانسوں سے بھی زیادہ آپ کے قریب ہونا چاہتا ہوں، امید کرتا ہوں آپ میرے کام میں دخل نہیں دیں گی۔ کامل نے اس کے سینے سے جکڑی فراک سے اس کے ہاتھ ہٹاتے بیڈ پر رکھے، اس کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پھنسائے وہ دوبارہ اس کی سانسوں پر قابض ہوا، اور فلک کو لگا اس کا دل بند ہو جائے گا۔ کامل نے فلک کے لبوں کو آزادی دیتے اس کی گردن پر اپنے لب رکھے، اور فلک نے گہری سانس بھرتے اپنے آپ کو سنبھالا۔ کامل کے لب اب حدود کو پار کر رہے تھے، اس کے ہاتھ بے باکی سے فلک کے وجود پر سفر کر رہے تھے، اور فلک آنکھیں بند کیے اس کا لمس برداشت کر رہی تھی۔ وہ انتہائی نرمی سے اسے چھو رہا تھا۔ کمرے کی معنی خیز خاموشی میں ان دونوں کی دہکتی بکھرتی سانسوں کا شور گونج رہا تھا۔ شجیہ کچن میں کھڑی ملازمہ کے ساتھ مل کر ناشتہ تیار کر رہی تھی۔ خضر، داجی اور فاطمہ اماں سب لاؤنج میں بیٹھے اپنی باتوں میں مگن تھے۔ موبائل کی آواز پر شجیہ نے جلدی سے پاس پڑا اپنا فون اٹھایا۔ اسکرین پر نسرین کا نام جگمگاتا دیکھ اسے فکر ہوئی، جلدی سے فون یس کرتے کان سے لگایا۔ آگے سے جو خبر ملی وہ سنتے اس کا دل خوشی سے جھوم اٹھا۔ نیلی آنکھوں میں لبالب نمکین پانی جمع ہوا۔ ایک جھٹکے سے فون وہاں رکھتے وہ کچن سے باہر نکلی۔ خضر، خضر! شجیہ چیختی ہوئی لاؤنج میں آئی۔ اس کی چیخ پر خضر فوراً سے صوفے سے اٹھا۔ فاطمہ اماں اور داجی نے بھی فکر مندی سے اس کی طرف دیکھا جو نم آنکھیں لیے بھاگتی ہوئی لاؤنج میں آئی تھی۔ کیا ہوا شجیہ؟ خضر نے اس کے دونوں ہاتھوں کو تھامتے فکر مندی سے پوچھا۔ خضر، وہ بابا کو ہوش آ گیا ہے، شجیہ نے گہرا سانس بھرتے خضر کی آنکھوں میں دیکھتے خوشی سے کہا۔ یا اللہ، شکر! فاطمہ اماں نے فوراً سے شجیہ کی بات پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ ہم ہاسپٹل چلتے ہیں ابھی، داجی نے کہتے اپنے قدم باہر بڑھائے تھے۔ شجیہ داجی کی بات پر اس بات میں سر ہلائے خضر کے ہاتھوں سے ایک جھٹکے میں اپنا ہاتھ نکالتے ان کے پیچھے تیز قدموں سے بھاگی۔ خضر خاموشی سے آنکھوں میں سنجیدگی لیے اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھتا گیا جسے ایک جھٹکے میں شجیہ چھوڑ گئی تھی۔ خضر کے دل میں ایک ٹیس سی اٹھی۔ شجیہ کا اس کا ہاتھ چھوڑنا اسے کانٹوں میں گھسیٹ گیا تھا۔ خضر کی آنکھوں میں ایک اندیکھا سا خوف جھلکا۔ اس نے اپنی بھوری آنکھوں سے فاطمہ اماں کی طرف دیکھا جو اپنے بھانجے کی آنکھوں میں نظر آتا خوف بھانپ گئی تھی۔ شجیہ آپ کی بیوی ہے، اسے آپ سے کوئی الگ نہیں کرے گا، آپ بے فکر رہیں اور چلیں ہاسپٹل، فاطمہ اماں نے خضر کے پاس آتے نرم آواز میں رسانیت سے کہا۔ خضر نے اس بات پہ سر ہلایا اور اپنے قدم باہر کی طرف بڑھائے۔ وہ نہیں جانتا تھا آصف صاحب اس کے اور شجیہ کے رشتے کو اپنائیں گے یا نہیں، لیکن وہ اب کسی حال میں شجیہ کو نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ پورے راستے شجیہ اپنے ہونٹوں پر مسکراہٹ لیے ونڈو اسکرین سے باہر دیکھ رہی تھی۔ اس نے ایک دفعہ بھی خضر کی طرف نہیں دیکھا تھا اور خضر کو یہ بات حد سے زیادہ چبھی تھی۔ ہاسپٹل کے سامنے گاڑی رکتے شجیہ تیزی سے گاڑی سے باہر نکلی۔ تیز رفتاری سے وہ اپنے قدم بڑھاتی جلد از جلد اپنے بابا کے پاس جانا چاہتی تھی۔ خضر نے لال ہوتی بھوری آنکھوں سے اس کی کمر پر لہراتے بھورے بال دیکھتے اپنے جبڑے بھینچے۔ سیڑھیاں چڑھتے ایک دم اس کا پاؤں لڑکھڑایا۔ خضر جو اپنے لب بھینچے اس کے پیچھے آ رہا تھا، اسے یوں تیز چلتا دیکھ اس کے غصے کا گراف بڑھا اور اس کے گردے وجود کو دیکھتے جلدی سے اسے تاما۔ دھیان کہاں ہے تمہارا، بھی گر جاتی۔ خضر نے شجیہ کو کمر سے تھامتے کھڑا کیا اور غصے سے اس کے سرخ ہوتے چہرے کی طرف دیکھتے کہا جو شاید ہاسپٹل میں سب کے سامنے اتنی نزدیکی پر سرخ ہوا تھا۔ بیگم، جانتا ہوں آپ کے لیے یہ بات بہت خوشی کی ہے، لیکن اس خوشی میں آپ اپنے آپ سے غافل ہو جائیں یہ مجھے قطعی منظور نہیں۔ شجیہ سے دور ہوتے اس نے شجیہ کے سینے پر پھیلا دوپٹہ جو گاڑی سے باہر نکلتے اس کے سر سے پھسل گیا تھا اس کے سر پر درست کرتے سنجیدگی سے کہا۔
خضر کی بات پر شجیہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ خضر نے شجیہ کا ہاتھ مضبوطی سے تھامتے اپنے قدم آصف صاحب کے کمرے کی طرف بڑھائے۔ کمرے کے باہر رکتے اس نے شجیہ کو اندر جانے کا اشارہ کیا، جو اس کی بھوری آنکھوں میں دیکھتے دھڑکتے دل سے کمرے کے اندر داخل ہوئی تھی۔ خضر وہیں دیوار پر اپنی پشت ٹکائے کھڑا ہو گیا۔ فاطمہ اماں اور داجی بھی اس کے پاس آتے باہر رکھی گئی کرسیوں پر بیٹھ گئے تھے۔ وہ تینوں یہی چاہتے تھے کہ شجیہ پہلے آرام سے اپنے بابا سے مل لے۔ کمرے میں قدم رکھتے ہی اس کی نظر آصف صاحب پر پڑی، جو بیڈ پر نیم دراز اسی کی طرف دیکھ رہے تھے، اپنی شفقت اور محبت بھری نظروں سے، ہونٹوں پر مسکراہٹ لیے۔ کتنے عرصے بعد اس نے اپنے بابا کا ہنستا مسکراتا چہرہ دیکھا تھا، اپنے بابا کی ان آنکھوں کو دیکھا تھا جہاں ہر غرض سے پاک اس کے لیے محبت تھی۔ نیلی آنکھوں سے آنسو تیزی سے بہہ نکلے، اس کے قدم اپنی جگہ جم گئے تھے، وہ آگے نہیں بڑھ پا رہی تھی۔ اسے یکدم اپنے بابا کا خون میں رنگا وہ وجود یاد آیا۔ اس وقت اسے لگا تھا جیسے اس کی سانسیں بند ہو گئی ہوں۔ اپنے باپ کو تکلیف میں دیکھنا کتنا اذیت دہ لمحہ ہوتا ہے، یہ ایک اولاد اچھی طرح جانتی ہے۔ اتنے عرصے بعد اپنی نازوں میں پلی بیٹی کو دیکھتے آصف صاحب کی آنکھیں بھی نم ہوئی۔ اپنی باہیں واہ کیے انہوں نے شجیہ کو اشارہ کیا، جو ان کے اس طرح کرنے پر بھاگتی ہوئی ان کے سینے میں منہ چھپائے شدت سے رو دی تھی۔ نسرین کی آنکھیں نم ہوئی، دونوں باپ بیٹی کو دیکھتے۔ بس میری لاڈو، بابا ٹھیک ہیں؟ آصف صاحب نے اسے چپ نہ ہوتا دیکھ اس کا چہرہ اپنے سامنے کرتے پیار سے کہا۔ بابا میں نے آپ کو بہت یاد کیا، میں بہت روئی بھی تھی۔ میں نے کتنے دنوں سے آپ کے ہاتھوں سے کھانا نہیں کھایا، میں نے کتنے دنوں سے آپ کی یہ آواز نہیں سنی تھی بابا۔ آپ کے بنا کہنے کو تو سب کچھ تھا، پر اصلیت میں بابا کچھ بھی نہیں تھا۔ کتنے دنوں سے میں آپ کے منہ سے اپنے لیے لاڈو سننے کے لیے ترس گئی تھی بابا۔ میں نے روز اللہ سے دعا کی کہ میرے بابا جانی کو جلدی ٹھیک کر دیں۔ کسی 2 سال کی بچی کی طرح وہ اپنے بابا کے سامنے بیٹھی روتے ہوئے انہیں سب کچھ بتا رہی تھی۔ ایک بیٹی کے لیے باپ کیا معنی رکھتا ہے یہ وہ خود جانتی تھی۔ ایک وہی مرد تو ہوتا ہے جس پر وہ آنکھیں بند کیے بھروسہ کر لیتی ہے، جو اسے کبھی دھوکہ نہیں دیتا، جس کا بس چلے تو وہ اپنی بٹیا کی آنکھوں میں خوشی اور اس کے اچھے نصیب کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دے۔ بس میری لاڈو، اب بابا ٹھیک ہیں، اب بابا خود اپنے لاڈو کو کھانا کھلائیں گے۔ بس بابا کی لاڈو کو بابا کی ایک بات ماننی ہے۔ اپنی بیٹی کی باتوں پر آصف صاحب کی آنکھوں میں ٹھہری نمی بڑھنے لگی۔ انہوں نے پیار سے اس کی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے محبت بھرے لہجے میں کہا، کیا بابا؟ شجیہ نے ہچکی بھرتے پوچھا۔ رونا نہیں ہے، لاڈو جانتی ہے، لاڈو کے بابا کو اس کی نیلی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتے۔ یہ بات تو لاڈو مانے گی اپنے بابا کی، آصف صاحب نے محبت سے کہا۔ میں نہیں رو رہی بابا، یہ آنسو ہے نا خود بخود آپ کو سامنے صحیح سلامت دیکھتے بہہ نکلے ہیں، ورنہ آپ تو جانتے ہیں آپ کی لاڈو کتنی بہادر ہے، بالکل اپنے نام کی طرح۔ بس آپ کے سامنے وہ کمزور پڑتی ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ آپ اس کی کمزوری کا فائدہ نہیں اٹھائیں گے، اس کا مذاق نہیں بنائیں گے، بلکہ اپنے ان محفوظ بازوؤں میں اسے بھر کر ہر مشکل سے بچا لیں گے۔ شجیہ نے اپنے بہتے آنسوؤں کو صاف کرتے مان بھرے لہجے میں کہا، اور آصف صاحب مسکرا دیے اپنی لاڈو کی بات پر۔ یکدم اسے خضر یاد آیا، وہ کیسے اپنے بابا کو سچ بتائے گی؟ ان کے کاندھے پر سر رکھے وہ اپنے اندر ہمت پیدا کرنے لگی انہیں سچ بتانے کی۔ بابا مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے، میں چاہتی ہوں آپ مجھے سمجھیں گے۔ میں نے آج تک آپ سے کوئی بات نہیں چھپائی بابا، اور یہ بات بہت اہم ہے جو میں اب آپ سے بالکل نہیں چھپا سکتی۔ شجیہ نے ان کے کاندھے سے سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھتے کہا، دل زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ نسرین بھی بیٹی کے چہرے کو دیکھتی سمجھ گئی وہ کیا کہنا چاہ رہی ہے۔ آصف صاحب کے چہرے پر الجھن ابھری اور پھر شجیہ انہیں سب بتاتی چلی گئی۔ شجیہ نے ایک نظر ان کے بے یقین چہرے کی طرف دیکھا۔ آصف صاحب نے اس کے ہاتھ پر سے اپنا ہاتھ ہٹایا اور شجیہ کے دل کی دھڑکن مدھم بڑھی۔ بابا خضر مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، میرا یقین کریں، وہ مجھے بہت خوش رکھتے ہیں۔ میں جانتی ہوں میری غلطی ہے، میں نے خضر سے کانٹریکٹ میرج کی، پر بابا خضر برے نہیں ہیں، میں نے اس رشتے کو پوری ایمانداری سے نبھایا ہے بابا، پر آپ میرے لیے سب سے زیادہ اہم ہیں، آپ کا ہر فیصلہ مجھے منظور ہے بابا۔ شجیہ کی آواز دھیمی ہوئی، ساتھ ہی نیلی آنکھوں میں پھر نمی چمکی۔ اس کی نظریں خود بخود جھکتی چلی گئیں، اپنی بابا کی آنکھوں میں دیکھنے کی اس میں ہمت ہی نہیں تھی۔ انہیں اندر بلائیں، آصف صاحب نے سنجیدگی سے کہا۔ شجیہ نے روتی آنکھوں سے اس بات میں سر ہلایا، دھیمے قدم اٹھاتی وہ دروازے تک آئی تھی۔ نہ جانے بابا نے کیا فیصلہ کیا ہوگا، اگر وہ اسے خضر سے الگ ہونے کا فیصلہ سنا دیتے تو، اور یہی سوچ سوچتے اسے اپنے قدموں سے جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ شجیہ کے باہر آتے وہ جو بے چینی سے بار بار اپنی گردن اور داڑھی رب کر رہا تھا اس کی طرف متوجہ ہوا۔
جو نیلی بھیگی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ شجیہ کی آنکھوں میں نظر آتا ڈر اور سرخی دیکھتے خضر کا دل دھڑکا۔ آپ کو اندر بلایا ہے، شجیہ نے بھرائی آواز میں کہا۔ خضر نے آگے بڑھتے اس کی پلکوں پر ٹھہری نمی کو اپنے ہاتھ کی پوروں سے صاف کیا۔ اس کا ہاتھ مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں تھامتے اپنے لبوں تک لاتے چوما۔ تمہیں مجھ سے کوئی الگ نہیں کر سکتا، کوئی بھی نہیں۔ شجیہ کی نیلی آنکھوں میں دیکھتے خضر نے مضبوطی سے یہ لفظ ادا کیا اور اسے لیے اندر داخل ہوا۔ داجی اور فاطمہ اماں بھی فوراً سے اندر بڑھے۔ کمرے میں گہری خاموشی تھی۔ داجی، فاطمہ اماں ایک طرف رکھے گئے صوفے پر بیٹھے آصف صاحب کے کچھ بولنے کے انتظار میں تھے، اور سامنے کھڑے ان دونوں کے دل کی دھڑکن تیز دھڑکتی ان کا جینا محال کر رہی تھی۔ آصف صاحب نے خضر کی طرف دیکھا اور پھر اس کے ہاتھ میں مقید اپنی بیٹی کے ہاتھ کو۔ نظر خضر کی بھوری آنکھوں پر پڑی، جہاں ایک ضد، ایک جنون سا تھا، جیسے وہ کچھ بھی ہو جائے شجیہ کو نہیں چھوڑے گا، اور پھر ان کی نظر اپنی بیٹی پر پڑی، جو بھیگے چہرے کے ساتھ کھڑی ان کے فیصلے کی منتظر تھی۔ اپنی بیٹی کے چہرے اور آنکھوں سے وہ اس کے خضر کے لیے محبت کو محسوس کر چکے تھے۔ خضر نے آصف صاحب کی طرف دیکھا، جبکہ شجیہ کے اندر ہمت نہیں تھی اپنی نظریں اٹھانے کی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے غریب باپ کی بیٹی کو اپنے گھر کی عزت بنایا۔ ایک باپ صرف اپنی بیٹی کی خوشی چاہتا ہے، یہ چاہتا ہے وہ اپنے گھر میں خوش رہے، اس کا ہمسفر اس سے انتہا کی محبت کرے اور عزت دے۔ میں آپ کا جتنا شکریہ ادا کروں اتنا کم ہے۔ آصف صاحب نے اپنے دونوں ہاتھوں کو جوڑتے داجی کی طرف دیکھتے عاجزی بھرے لہجے میں کہا، ایسے آپ ہمیں شرمندہ نہ کریں، آپ بیٹی کے باپ ہیں، آپ نے ہمیں اپنی بیٹی دی ہے جسے آپ نے محنت اور محبت سے پالا ہے، آپ ہاتھ جوڑتے اچھے نہیں لگتے۔ داجی نے فوراً سے اپنی جگہ سے اٹھتے آصف صاحب کی طرف بڑھتے ان کے جڑے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لیے سنجیدگی سے کہا، اور شجیہ، اس نے اپنی نیلی آنکھیں اٹھا کر اپنے بابا کی طرف دیکھا، جو آج بھی ہمیشہ کی طرح اس کی جھولی میں اس کی خوشیاں ڈال گئے تھے۔ خضر نے اپنی بھوری آنکھوں میں چمک لیے شجیہ کی طرف دیکھا، جیسے کہا تھا، دیکھا، تمہارا اور میرا ساتھ تا قیامت رہے گا، ہمیں کوئی الگ نہیں کر سکتا، اس رب نے ہمیں ایک دوسرے کے لیے ہی بنایا ہے، بس میری ایک خواہش پوری کر دیں، میں اپنی بیٹی کو اپنے گھر سے رخصت کرنا چاہتا ہوں۔ آصف صاحب کی بات پر داجی اور فاطمہ اماں نے اس بات میں سنہلایا تھا۔ آصف صاحب کی بات پر خضر کا چہرہ، جس پر ابھی کچھ دیر پہلے مسکراہٹ دوڑ گئی تھی، سمٹی، جبکہ شجیہ خضر کا چہرہ دیکھتے اپنی مسکراہٹ ضبط کر گئی تھی۔ خضر کہاں لے جا رہے ہیں؟ شجیہ نے خضر سے پوچھا، جو کمرے میں سب کو باتوں میں لگا دیکھ اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر لے آیا تھا۔ ایک خالی کیبن میں داخل ہوتے خضر نے دروازہ بند کرتے شجیہ کی پشت کو دروازے سے لگا کر اسے اپنے حصار میں قید کیا۔ کیا ہوا ہے؟ اپنے چہرے پر پڑتی خضر کی گرم جھلستی سانسیں محسوس کرتے شجیہ نے خضر کی بھوری آنکھوں میں دیکھتے پوچھا، تم نے مجھے نظر انداز کیا تو کیا کیسے؟ خضر کی بات پر شجیہ کی آئیبرو آپس میں ملی۔ اس نے کب اسے نظر انداز کیا تھا؟ میں نے کب کیا؟ شجیہ نے پوچھا۔ پورے راستے تم نے مجھے ایک بار بھی نہیں دیکھا۔ خضر نے اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھتے اپنا چہرہ مزید اس کے قریب کرتے اس کے ہونٹوں پر اپنی گرم لو دیتی سانسیں چھوڑی۔ مجھے تمہاری ذرا سی بھی نظر اندازی نہیں گوارا شجیہ، مجھے اپنے چہرے پر پڑتی تمہاری نیلی محبت بھری نظروں کی عادت ہے، ہر لمحہ میں تمہارے ہونٹوں سے نکلے ان لفظوں کی جس میں تم مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کرتی ہو، مجھے اس کی عادت ہے۔ تمہارے یہ ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ان کی نرماہٹ کو محسوس کرنے کی مجھے عادت ہے، اور عادت بہت جان لیوا ہوتی ہے۔ خضر نے اس کی آنکھوں پر اپنا لمس چھوڑا، پھر اس کے لبوں کو ہلکے سے اپنے لبوں سے چھوا۔ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ سے چھوتے اس نے گھمبیر آواز میں یہ الفاظ ادا کیے، اور شجیہ کی سانسیں اتھل پتھل ہوئیں۔ خضر کے ہاتھ اس کی کمر پر گردش کرتے اس کے دل کی دھڑکن میں طغیانی لے آئے تھے۔ خضر، یہ ہاسپٹل ہے۔ اپنے لبوں پر خضر کو جھکتے دیکھ شجیہ نے کہنا چاہا، فرق نہیں پڑتا۔ خضر نے کہتے ساتھ شجیہ کے گلابی لبوں کو اپنی گرفت میں لیا۔ نرمی سے اس کی سانسیں پیتے وہ اپنی تشنگی مٹانے لگا، جو اس کے لبوں کا لمس محسوس کرتے بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ 2 دن بعد، آج وہ دن تھا جس کا ان دونوں لڑکوں کو بے صبری سے انتظار تھا۔ پورے 2 دن سے وہ اپنی بیویوں سے دور تھے، اور یہ 2 دن جس طرح ان دونوں نے گزارے تھے یہ وہی دونوں جانتے تھے۔ کامل خان تو جلتے انگاروں پر سوار ہو گیا تھا جب وہ صبح اٹھتے فلک کو واپس خضر پیلس لایا تھا، اور وہاں سے اس کی بیوی کو اس سے دور کر دیا گیا تھا، جبکہ آخری مخالات میں شجیہ کو اپنے انتہائی قریب محسوس کرتے خضر اس لمس میں کھوتے دن گزار رہا تھا۔ وائٹ رنگ کے کرتے شلوار میں کالی ویسٹ کوٹ پہنے وہ دونوں انتہائی خوبرو لگ رہے تھے۔ چہرے سے جھلکتی خوشی اور چمک انہیں مزید خوبرو بنا رہی تھی۔
दोनों लड़कियों को आसिफ साहब کی طرف بھیج دیا گیا تھا۔ بارات نے وہیں جانا تھا۔ فاطمہ اماں فلک اور شجیہ کے پاس تھی۔ خضر اور کامل کے ساتھ داجی اور میجر محمد اور ان کے کچھ جاننے والے تھے۔ حویلی سے چاچی نے بھی شرکت کی تھی۔ یہ کہنا صحیح ہوگا ان کی شرکت صرف نام کی تھی، جبکہ سامیہ نے آنے سے انکار کر دیا تھا۔ چھوٹے سے علاقے میں ایک گھر کے باہر گاڑی رکی تھی۔ خضر اور کامل گاڑی سے اترتے مسکرائے دروازے پر کھڑے آصف صاحب اور ان کے گھر والوں نے انتہائی خوش اسلوبی سے ان سب کا ویلکم کیا تھا۔ آصف صاحب نے آگے بڑھتے پھولوں کے ہار خضر کامل کو پہنائے اور انہیں لیے اندر کی طرف بڑھے۔ چھوٹا سا یہ گھر نہایت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ گھر میں موجود ڈرائنگ روم میں ان کے بیٹھنے کا بندوبست کیا گیا تھا۔ ڈرائنگ روم کافی بڑا تھا، جس میں گاؤں تک یہ لگا کر زمین پر بیٹھنے کا انتظام کیا گیا تھا۔ چاچی نے ناک منہ چڑھا کر یہ سب دیکھا۔ اتنی سادگی، انہیں ایک آنکھ نہ بھائی۔ دوسرے کمرے میں پیچ اور پنک رنگ کی کام ہوئی شلوار قمیض میں دوپٹے کو سر پر سیٹ کیے اپنا پور اپنے محرم کے لیے سجائے وہ دونوں انتہا کی پیاری لگ رہی تھی۔ ہلکے سے میک اپ میں، لائٹ سی جولری پہنے، تیز دھڑکتی دل کی دھڑکنوں کے ساتھ اپنا چہرہ جھکائے، ہونٹوں پر نرم سی مسکراہٹ لیے بیٹھی وہ آنے والے لمحات کا سوچتی لال گلابی ہو رہی تھی۔ نسرین بیگم اور فاطمہ اماں نے نہ جانے کتنی بار ان دونوں کی بلائی لی تھی۔ داجی، میجر محمد اور آصف صاحب مولوی کے ہمراہ لڑکیوں کی طرف آئے تھے۔ نکاح کی رسم شروع ہوتے ہی شجیہ کے ہاتھ کانپے تھے، تب آصف صاحب نے آگے بڑھتے اسے اپنے بازوؤں کے حلقے میں لے لیا۔ شجیہ کی آنکھ سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ کہاں آسان ہوتا ہے یہ لمحہ ایک لڑکی کے لیے، جس پر نکاح کے بعد سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہو جاتا ہے، اس کے باپ کا اس پر سے حق ختم ہو جاتا ہے۔ فلک نے نم آنکھوں سے شجیہ اور آصف صاحب کی طرف دیکھا۔ اپنے بابا کی کمی آج اسے شدت سے محسوس ہوئی۔ جب اپنے کاندھے پر ایک نرم لمس محسوس کرتے اس نے اس طرف دیکھا تھا جہاں اس کی ماں کھڑی آنکھوں میں محبت لیے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ دونوں نے قبول ہے کہتے اپنا آپ دوبارہ اپنے اپنے محرم کے حوالے کیا۔ مہمانوں کے ملنے ملانے کے بعد رخصتی کے وقت آیا۔ شجیہ اپنے بابا کے سینے سے لگی خوب روئی۔ کچھ ایسا ہی حال فلک کا بھی تھا۔ کامل اپنی فیملی کے ساتھ کراچی میں اپنے فارم ہاؤس میں ہی شفٹ ہو گیا تھا۔ سب سے ملتے وہ دونوں اپنی اپنی گاڑیوں میں سوار ہوئی تھی۔ خضر، آپ نے وہ کیا جو میں نے کہا تھا آپ سے؟ گاڑی میں بیٹھتے شجیہ نے خضر سے پوچھا۔ ہاں جی، تمہاری کوئی بات ہم ٹال سکتے ہیں؟ خضر نے اس کا ہاتھ اپنے لبوں سے چومتے کہا، جس پر شجیہ اپنا سر جھکائے مسکرا دی۔ کراچی کے ایک سرکاری ہاسپٹل کے باہر کامل اور خضر کی گاڑی رکی تھی اور ان کے پیچھے ایک اور گاڑی۔ خضر اور کامل نے احتیاط سے ان دونوں کو گاڑی سے باہر نکالا۔ شجیہ اور فلک نے ہاسپٹل کی طرف دیکھا، جہاں ڈھیروں لوگ پریشانی سے بھوکے پیٹ اپنے پیاروں کو لیے بیٹھے سخت گرمی میں ان کے علاج کے لیے خوار ہو رہے تھے۔ کوئی ہاتھ میں دوائیوں کی پرچی تھامے میڈیکل کی طرف بھاگ رہا تھا تو کوئی پانی یا کھانے کا انتظام کر رہا تھا۔ گاڑی کی ڈگی میں رکھے گئے کھانے کے باکس اٹھاتے فلک اور شجیہ اندر کی طرف بڑھی۔ کامل اور خضر نے اپنے ہاتھ میں جوس اور پانی کے کارٹن تھامے۔ یہ ان کے نکاح کا کھانا تھا جو انہوں نے ان لوگوں میں تقسیم کرنے کا سوچا تھا۔ وہ دونوں پہلی دلہنیں تھیں جو اپنے نکاح کا کھانا ایک سرکاری ہاسپٹل میں بیٹھے لوگوں میں تقسیم کر رہی تھیں۔ نرم مسکراہٹ لیے لوگوں کی طرف کھانے کے باکس بڑھاتے وہ سب کو حیران کر گئی تھیں۔ نہ جانے کتنے لوگوں نے ان چاروں کو اپنی نیک دعاؤں سے نوازا تھا، نہ جانے کتنے لوگ وہاں ایسے تھے جن کی جیبوں میں کھانے کے پیسے نہیں تھے، جو بھوکے پیٹ وہاں موجود تھے۔ یہ کوئی اپنی جیب میں پڑے چند پیسوں کو دیکھتے یہ سوچ رہا تھا کہ ان پیسوں سے وہ کیا لے جس سے اس کے ساتھ موجود اس کے عزیز کا پیٹ بھر جائے۔ یہ کوئی پبلسٹی اسٹنٹ نہیں تھا، ایک احساس تھا، انسانیت تھی۔ اگر آپ کو اللہ نے اتنی توفیق دی ہے کہ آپ کسی کے کام آ سکو، اس کی مدد کر سکو، تو کبھی پیچھے مت ہٹنا بلکہ خوش ہونا کہ اللہ نے آپ کو اس قابل بنایا ہے۔ 1 سال بعد کیا سوچا ہے پھر؟ خضر نے ہاسپٹل کے ایک کمرے کے باہر کھڑے ہوتے کامل سے پوچھا۔ میں اسے لے کر آسٹریلیا جا رہا ہوں، کامل نے اپنی پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالتے خضر سے کہا۔ یہی اس کے لیے بہتر ہے، اگر باہر جا کر اس کا علاج اچھے سے ہو سکتا ہے تو میں یہ بھی کروں گا، کامل نے خضر کی طرف دیکھتے سنجیدگی سے کہا۔ ٹھیک ہے، پھر تیاری کرو جانے کی، خضر نے اس کے کاندھے پر اپنا ہاتھ رکھتے کہا۔ کامل نے اس بات میں سر ہلایا اس کی بات پر۔ عروہ بیٹا، ماما کو تنگ مت کرو، جلدی سے کھانا کھا لو، فلک نے اپنی 1.5 سالہ بیٹی کی طرف چمچ بڑھاتے کہا، جو اپنے لب آپس میں ملایا اپنا منہ نہیں کھول رہی تھی۔ بالکل اپنے باپ پر گئی ہیں آپ، بہت تنگ کرتے ہیں آپ دونوں مجھے، اب ماما رو دے گی۔ فلک کی آنکھوں میں نمی چمکی۔ وہ پچھلے 1 گھنٹے سے عروہ کو کھانا کھلانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن عروہ کھا لے، مجال ہے، کیا برائی ہو رہی ہے میری بیٹی سے میری؟
کامل نے کمرے میں آتے عروہ کو اپنی گود میں لیتے فلک کی طرف دیکھتے پوچھا، جی نہیں، برائی نہیں ہو رہی تھی، آپ کی یہ بیٹی کھانا نہیں کھا رہی، لے اب خود ہی کھلائیں، تھک گئی ہوں میں۔ فلک نے کامل کے پاس آتے اس کے آگے باؤل بڑھاتے ہوئے کہا، جب کامل نے ایک جھٹکے سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنے نزدیک کیا تھا اور عروہ اپنے باپ کی اس حرکت پر تالیاں بجانے لگی۔ بہت تیز ہے آپ کی بیٹی، فلک نے چمچ دوبارہ عروہ کی طرف بڑھاتے کہا، جس نے اب کی بار آرام سے کھا لیا تھا۔ جی نہیں، میری بیٹی سب سے زیادہ معصوم ہے۔ کامل نے فوراً سے نفی کرتے اپنی بیٹی کے گال پر پیار کیا۔ اسپتال گئے تھے آپ؟ فلک نے کامل کے سینے پر سر رکھتے اس سے پوچھا۔ ایک نظر اپنی بیٹی کو دیکھا جو اپنے کوٹ میں سو رہی تھی۔ کامل نے فلک کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے ایک جھٹکے سے اپنی گرفت میں لیتے کروٹ بدلی۔ کیسی ہے وہ؟ فلک نے کامل کی پلکوں کو چھوتے پوچھا۔ ٹھیک نہیں ہے وہ، کوما سے باہر آنے کے بہت کم چانسز ہیں، باہر ملک جانا پڑے گا۔ کامل نے اس کی ناک سے اپنی ناک میس کرتے گھمبیر آواز میں کہا۔ ہم جا رہے ہیں پھر باہر ملک؟ فلک نے اپنے ہاتھ کامل کی گردن میں باندھتے پوچھا۔ ہاں، جانا پڑے گا۔ کامل نے اس کے دونوں گالوں پر اپنا لمس جوڑتے کہا۔ خضر نے اپنے کمرے میں قدم رکھا تو چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ سامنے اس کی متاع حیات اس کے بیٹے کے پیٹ پر ہاتھ رکھے گہری نیند میں تھی۔ دونوں ماں بیٹا مجھے بھول کر نیند کے مزے لے رہے ہیں، خضر نے دھیمی آواز میں خود سے کہا اور بیڈ تک آیا۔ نظر اپنے بیٹے پر گئی، اس کا عزیر بالکل اپنی ماں کی طرح، چھوٹے چھوٹے معصوم سے نین نقش۔ اس نے نہایت نرمی سے اس کے چھوٹے سے ہاتھ کو اپنے لبوں سے چھوا۔ نظر اپنی بیوی پر گئی جو اپنی نیلی آنکھیں کھولے اس کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ خضر نرمی سے اس کے ہونٹوں پر جھکایا، اس کی سانسوں میں اپنی سانسیں شامل کرتا۔ وہ اس سے دور ہوا تھا۔ 3 سال بعد کیا اسے بتا دینا چاہیے اس بارے میں؟ خضر نے فون پر دوسری طرف کامل سے پوچھا۔ نہیں، ڈاکٹر نے منع کیا ہے، ماضی کی کوئی بات اس کے سامنے آئی تو اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، میں رسک نہیں لے سکتا۔ میں نے صرف اسے بہن کہا نہیں، مانا بھی ہے۔ کامل نے لان میں کی طرف دیکھتے کہا جہاں انابیہ، فلک اور عروہ بیٹھی ہوئی تھی۔ ان 3 سالوں میں وہ بھی بدل گیا۔ اگر اسے غلطی سے بھی پتہ چلا کہ انابیہ زندہ ہے وہ ایک قہر برپا کر دے گا، جانتے ہو یہ بات تم بھی؟ خضر نے پریشانی سے کہا۔ میں اسے کبھی انابیہ کے پاس آنے نہیں دوں گا، بہت مشکلوں سے اس کی جان بچائی ہے اللہ نے، دوبارہ اس کی جان خطرے میں نہیں ڈال سکتا میں۔ کامل کا لہجہ سخت ہوا۔ آج اسے آزادی مل رہی ہے، انڈر ورلڈ کے سارے راز بتانے پر اس کی سزا میں کمی کر دی گئی تھی، خضر نے اسے انفارم کیا۔ کامل نے پریشانی سے اپنا ماتھا رب کیا اور اپنا فون بند کرتے جیب میں رکھا۔ ایک نظر انابیہ کے ہنستے چہرے کو دیکھا۔ ڈاکٹر نے اس کے وجود سے 5 گولیاں نکالی تھیں۔ بہت کوششوں کے بعد اس کا آپریشن کامیاب ہوا تھا، لیکن وہ کوما میں چلی گئی تھی۔ 3 سال پہلے وہ انابیہ، فلک اور عروہ کو لیے آسٹریلیا آ گیا تھا، جہاں پر علاج ہونے پر انابیہ ہوش میں آ گئی تھی، لیکن دماغ پر گہرا اثر پڑنے کی وجہ سے وہ اپنی یادداشت کھو چکی تھی۔ کامل نے اسے اپنی بہن کے نام سے یہاں سب سے انٹروڈیوس کروایا تھا۔ اس کے سارے لیگل ڈاکیومنٹس پر بھی وہ اب کامل خان کی بہن تھی اور اسے وہ بہنوں کی طرح ہی عزیز تھی۔ انابیہ کو فقط اتنا بتایا گیا تھا کہ اس کا چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہوا ہے جس کی وجہ سے اس کی یادداشت چلی گئی ہے، اور وہ اس بات پر یقین بھی کر بیٹھی تھی۔ کامل نہیں چاہتا تھا لپرٹ کبھی انابیہ تک پہنچے، کیونکہ ڈاکٹرز کے مطابق ماضی کی کوئی بھی بات دوبارہ انابیہ کی جان کو خطرے میں ڈال دے گی، جو کامل نہیں چاہتا تھا۔ بس یہی اس کی زندگی تھی اور وہ اس میں بہت خوش تھا، لیکن انابیہ تک اس کا لپرٹ نہیں پہنچ پائے گا، یہ اس کی غلط فہمی تھی۔ انابیہ اور لپرٹ کے دل آپس میں جڑے تھے، ایک نہ ایک دن وہ دونوں آمنے سامنے آنے والے تھے اور تقدیر بہت جلد ایسا کرنے والی تھی۔ خضر نے فون رکھتے شجیہ کی طرف دیکھا جو زہر کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ ان 3 سالوں میں وہ اپنی ڈگری مکمل کر چکی تھی اور اب DSP کے طور پر اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہی تھی۔ اپنی اس چھوٹی سی فیملی میں وہ بہت خوش تھا۔ وہ اپنے رب کا جتنا شکر ادا کرتا اتنا کم تھا، جس نے اس کی زندگی میں شجیہ جیسی ہمسفر لکھی تھی، جس نے اس کی خامی کو خامی نہ سمجھتے اس سے محبت کی تھی۔ سینٹرل جیل سے قدم باہر رکھتے تیز دھوپ اس کی آنکھوں میں پڑی اور وہ اپنی آنکھیں میچ گیا، اور آنکھیں بند کرتے ہی ایک نازک سا مسکراتا سراپا اس کی آنکھوں کے پردوں پر لہرایا۔ چند لمحے بعد اس نے اپنی آنکھیں کھولی اور آس پاس دیکھا، اور اسے شدت سے محسوس ہوا کہ یہ دنیا تو اس کے کسی کام کی نہیں تھی۔ جو اس کی دنیا تھی اسے وہ خود اپنے ہاتھوں سے دور کر چکا تھا۔ اسے بس شدت سے اپنی موت کا انتظار تھا۔ کالی آنکھوں میں اب کوئی تاثر نہیں تھا، سنجیدہ چہرہ مزید سنجیدگی میں ڈوب گیا تھا۔ اسے دیکھتے ایسا گمان ہوتا تھا جیسے وہ کوئی روبوٹ ہو، اور دل وہ مردہ ہو چکا تھا۔
یہاں خضر، شجیہ، کامل، فلک کا سفر ختم ہوا تھا اور اب لپرڈ اور انابیہ کی کہانی کا صفحہ شروع ہوا تھا، جہاں محبت تھی، نفرت تھی، جنون تھا اور تڑپ تھی۔